अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस की नंबर 5 थोड़ी डिले हो गई है कोरोना की वजह से। कोरोना ने कुछ टाइम दे दिया। अच्छा, सक्सेस की नंबर 5 जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको मज़ा भी आएगा, और अगर आप इसको समझ लें तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यकीन करें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, आपने कभी सुना है कि आप ज़िंदगी में जो भी आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो आप अचीव कर रहे हैं, या जो आपकी जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट एरियाज़ में, उसका एक सेट पॉइंट होता है। वो एक सेट पॉइंट ऐसा होता है जिससे जब आप ऊपर जाते हैं तो भी आपको बेचैनी होती है, और आप इससे नीचे रह जाए तो भी आपको बेचैनी होती है। कोई भी चीज़ है, पैसा है, इज़्ज़त है, प्यार है, इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, प्रोफेशनल आपकी जो ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग शायद इतना नहीं कह सकते, तो आपकी जो स्किल्स हैं, कितना आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फील्ड में, वो जो है वो सेट पॉइंट के इर्द गिर्द ही रहती है। अच्छा, जब मैंने पहली दफ़ा ये बात सुनी तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन वो बात चूँकि मैंने ब्रायन ट्रेसी से सुनी थी, जो कि बहुत ही, आपको पता है, एक बहुत बड़ा नाम है एक मोटिवेशनल स्पीकर का, तो मेरे जहन में रह गई, मेरे बैक ऑफ माइंड में वो मौजूद रही। और कुछ उसके कुछ दो तीन माह के बाद मैंने डेनिस वेडले से सुनी, जो वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। जो मैं इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता गया, बार बार ये बात जो है वो कुछ लोग करते रहे, तो मेरे जहन में रही। मुझे पूरा इस पर वो तो नहीं था, ट्रस्ट तो नहीं था, लेकिन जो जो वक्त गुजरता रहा मुझे बार बार एहसास हुआ कि सेल्फ इमेज, ये सेल्फ इमेज ही है जो हमें बाज़ का लिमिट कर देता है। अच्छा, सेल्फ इमेज, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एक बंदा, पैसे की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा जो अपने आप को 10-12 लाख का कमाने वाला समझता है, तो वो 10-12 लाख ही कमाएगा साल में। इससे ऊपर जाएगा तो भी उसको टेंशन होगी, वापस नीचे आएगा कि उसका सेल्फ इमेज उसको इजाज़त ही नहीं दे रहा है उतने अपने आप को, कि वो अपने आप को समझे कि वो 15 या 20 या 30 लाख कमा सकता है। और उससे नीचे जाएगी, 7-8 पे आएगा तो खींच के फ़ौरन जल्दी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको फिर टेंशन शुरू हो जाएगी। अब एक बंदा अपने आप को 2 करोड़ 10 करोड़ साल का बनाने समझता है। अब स्किल्स जो हैं वो दोनों की बराबर हो सकती है, हो सकता है उसकी थोड़ी कम ही हो जो कम कमा रहा है, सॉरी जो ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन वो चूँकि इसका सेल्फ इमेज है कि नहीं, तो वो बेचैनी रहेगी उसके अंदर। और जब वो एक टारगेट की तरह जो है वो ये चीज़ काम करती है। इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं। सेट पॉइंट ब्रायन ट्रेसी ने कहा, जेम्स वेल्डर ने सेट पॉइंट कहा, जॉन असरफ ने इसको अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन सेट पॉइंट कहा। तो मुख्तलिफ़ नाम दिए गए, लेकिन ये डिटरमिन करता है कि आप कितना आगे जाएंगे और कितना अचीव करेंगे। तो अब ये जब आप अपने आप को वो समझते हैं कि आप ये हैं या कितने हैं, तो वो एक टारगेट आपके ब्रेन में बन जाता है, और वो आपको पूरे रास्ते हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है उस तक पहुंचने के लिए, और आपके अंदर बेचैनी जो होती है आपको वहाँ पहुंचा देती है। तो अच्छा, अब आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने बचपन से। बचपन में हमने अचानक हमारे जहन में ख्याल है, कोई दोस्त बैठे हुए, हमें साइकिल सीखते हैं, साइकिल किराए पे ले आए। वो शायद पहला ही दिन था या दूसरा दिन था जब ये वाक़या हुआ, कि अब हमसे चल तो नहीं रही थी, वो गिर जाते थे बार बार चला। तो हमारा एक दोस्त जो है ना, वो साइकिल पे बारी बारी हम ट्राइयाँ ले रहे थे, तो वो बैठा, तो अब वो बड़े जोश से, वो जो शीला सा लड़का था, एक किस्सा सुना रहा है। तो उसने वो किस्सा जोर से सुना रहा है, और साथ जो साइकिल चलानी शुरू कर दी ना उसने, और साइकिल बड़ी स्मूथ चल रही है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, और 10-15 सेकंड तक वो चलाता। अचानक से मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो वो लड़खड़ा के ना तो वो गिर गया। अच्छा, अब उसकी ब्रेन ने ना, क्योंकि वो एक शार्प सा लड़का था, और बचपन में वैसे भी बंदे का दिमाग शायद काफ़ी शार्प होता है, उसके दिमाग ने वो सारी स्किल सीख ली थी, वो पूरी तरह रेडी था, लेकिन उसका सेल्फ इमेज नहीं था कि वो मैं एक दिन में साइकिल चलानी सीख सकता हूँ। तो इस वजह से वो नहीं चला पा रहा था, उसको मज़ीद 2-3-4 दिन लगे साइकिल इतनी देर चलाने में, 10-15 यानी 20 सेकंड जो है। तो
یہ سیلف امیج ہی ہے جو بعض اوقات آپ کو لمٹ کر دیتا ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سیلف امیج بنتا کیسے ہے. اچھا جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا سیلف امیج کیسے بنتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ سے, کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں ان پہ بیسڈ ہوتا ہے. اچھا دونوں چیزیں تقریباً ٹھیک ہیں, لیکن اس میں ایک ٹرک ہے, وہ آج آپ نے سمجھنی ہے. اچھا دوسرا کویسچن جب وہ لوگ مجھے یہ جواب دیتے ہیں, دوسرا میرا ایک کویسچن ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا تجربہ ہوگا کہ ایک بندہ بہت انکریجنگ انوائرمنٹ سے آتا ہے اور سارا کچھ اس کا اچھا ہوتا ہے, پیرنٹس بہت انکریجنگ, ٹیچر, انوائرمنٹ زبردست, لیکن اس کا سیلف کانفیڈنس اتنا اچھا نہیں ہوتا. اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو بہت ڈسکریجنگ انوائرمنٹ ملتا ہے لیکن پھر بھی اس کا سیلف امیج بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو آپ کو ریمارکس ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے یا جو لائف میں ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, اس سے آپ کا سیلف امیج بنتا ہے. چھوٹی چھوٹی آپ کی میموریز آپ کی میموری بینک میں جاتی رہتی ہیں اس اسپیسیفک ایریا میں, کیونکہ آپ کا سیلف امیج زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف ہوتا ہے. ایز ٹیچر اور ہو سکتا ہے, ایز فرینڈ اور ہو سکتا ہے, ایز اے ممبر آف گروپ اور ہو سکتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ, کسی میں بہت لو ہو سکتا ہے, کسی میں بہت ہائی ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس اسپیسیفک ایریا میں آپ کی جتنی پازیٹیو میموریز ہیں, اچھی میموریز ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا سیلف امیج اچھا ہوگا. تو جتنی نیگیٹو میموریز ہیں اسی حساب سے آپ کا سیلف امیج لو ہوگا. تو اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کی جو میموری ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ جتنے اس کے ساتھ ایموشن اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنی وہ میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو بہت غصہ آیا یا آپ کو بہت اچھا لگا یا آپ بہت خوش ہوئے یا آپ نے بہت انسلٹ فیل کی, تو جتنے اسٹرانگ آپ کے ایموشنس ہوں گے اتنی اسٹرانگ میموری ہوگی. اور وہ جتنی آپ کی اچھی فیلنگس والی میموری ہوں گی اس ایریا میں اتنی آپ کا سیلف امیج اچھا ہوتا جاتا ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. فرض کے دو ٹیچر ہیں, دونوں کا ایک جیسا ایکسپیرینس ہوا, دونوں کلاس روم میں گئے, تقریباً سیم ایکسپیرینس ہوا. ایک ٹیچر کہتا ہے یار کوئی اچھا نہیں کیا یار, یہ بھی بھول گیا بتانا, یہ بھی بھول گیا, اس نے کویسچن پوچھا اس کا جواب نہیں دیا. کچھ لوگوں نے ووٹنگ بھی کی ہے, تو بس یار خراب ہی کرتا ہوں میں ہر دفعہ, سمجھ نہیں آتی میں ایسا غلط ملط کیوں کر دیتا ہوں. اچھا دوسرا جو بندہ تھا اس نے تقریباً وہی سارا کچھ اس کے ساتھ کیا. کہتا یار ویل ڈن یار, کمال کر دیا یار, کتنی اسموتھ تو نے ہر چیز پڑھائی ہے. کچھ چیزیں تو بندہ بھول جاتا ہے, تو پرفیکٹ تو کبھی بھی نہیں بندہ پرفارم کرتا. تو ویری ویل ڈن. اور تو جو تیرا جو کمپوزر تھا جب لوگوں نے ہوٹنگ کی اور جو کانفیڈنس اس کے باوجود تمہارا رہا, تم نے اس کو مینٹین رکھا, تو یہ کمال کر دیا یار. ایسے ہی گریجولی اگر میں ترقی کرتا رہوں تو کہیں سے کہیں پہنچوں گا. دیکھیں ایک ایکسپیرینس ہے, اس کے ساتھ جو فیلنگس ہیں وہ مختلف ہیں. اچھا یاد رکھیے گا بعض اوقات ہم بڑا کلیئرلی اپنے آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, اور بعض اوقات بڑی صرف سٹل سی فیلنگس ہی ہوتی ہے, وہ آپ کے کانشیسنیس میں نہیں آتی. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو, اگر آپ اپنے اوپر زیادہ, اس کو کہتے ہیں سیلف اویئرنیس, سیلف اویئرنیس اگر آپ کو بڑھائیں تو اس طرح اپنی بڑھائیں تو اس طرح چیزیں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے بنتا ہے سیلف امیج. اچھا اب سیلف امیج کو کیسے انہینس کریں, تو پہلی چیز یہی ہے کہ آپ اپنی پازیٹیو میموریز کو بڑھاتے رہیں, کیونکہ اپنی زندگی کی ذمہ داری سکسیس کی نمبر 1 کے مطابق آپ کے اوپر ہے. دوسرے لوگ آپ کے لیے وقتی طور پر اچھا کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا ان کی اپنی زندگی ہے اور وہ اپنی زندگی میں گم ہوتے ہیں. میں ایسے کہتا ہوں جیسے لوگ دو دائروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, خدشات اور خواہشات. ان کے اپنے ڈیزائرز اور کنسرنز ہوتے ہیں, وہ ان میں پری آکیپائڈ. آپ کے لیے وہ بعض کا جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں یا اچھے دوست ہوتے ہیں, آپ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ زیادہ عرصہ وہ مکمل طور پہ نہیں کر سکتے آپ کے لیے. ایک اور کویسچن بہت اکثر میں اسٹوڈنٹس کہتا ہوں کہ ہو از یور بیسٹ فرینڈ, تو وہ کہتے ہیں نام لینے شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, یو آر یور بیسٹ فرینڈ, کیونکہ آپ ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور آپ ہی اپنے بارے میں سب سے زیادہ کنسرنڈ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی میموریز کو پازیٹیو رکھیں, انکریجنگ انوائرمنٹ اپنے لیے, کیونکہ آپ پھر کہیں گے یار تم کہتے ہو کہ وہ
اپنی فیلنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ریمارکس تھوڑا سا فرق ضرور پڑتا ہے. تو جتنے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ جو اب خود بھی پازیٹیو ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو سوچتے ہیں، تو آپ کا سیلف امیج بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد اپنی اپیئرنس پہ کام کریں، صاف ستھرے کپڑے، اچھا ہیئر سٹائل، اچھے جوتے، اپنی جو لینگویج ہے اس پہ کام کریں، کیسے آپ کی ساؤنڈ کیسے ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو دیکھا کریں گے کیسے بولتے ہیں، کیسے چلتے ہیں. اپنی موویز بنائیں، وہ بہت زبردست ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے لوگوں کا کانفیڈنس بہت لو ہے، وہ ایک اپنے ٹو ڈو لسٹ بنا لیا کہ رات کو اپنے چھوٹے صبح میں نے کیا کیا کرنا ہے وہ لکھ لیں. ایک تو اس سے کلیئرٹی آ جاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ اس کو ٹک کریں نا رات کو، دوسری رات کو پھر ان کو ٹک کیا کریں کہ میں نے یہ کیا، تو ایک اکامپلشمنٹ کا احساس ہوتا ہے. وہ بھی اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے گریجولی آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا جاتا ہے. اچھا، تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ اچھا. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ٹریٹس دیا کریں. جب آپ کو کام اچھا کر لیتے ہیں تو ضرور ٹریٹ دیں. چھوٹی ٹریٹ ہو، بڑی ٹریٹ ہو، ایک ٹافی بھی ہو سکتی ہے، چاکلیٹ ہو سکتا ہے. اب کم از کم شاباش تو دیا کریں اپنے آپ کو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹریٹس دیا کریں. اس سے بھی آپ کی سیلف ورتھ بڑھتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ ایسے انسان ہیں جس کو ٹریٹس مل رہے ہیں. اچھا، دوسروں کو بھی گفٹ دیا کریں. جب وہ دوسروں کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بدلے میں گفٹس دیتے ہیں، تو وہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اچھے ریمارکس دوسروں کی تعریف کریں، بدلے میں آپ کو تعریف ملتی ہے. جھوٹی بھی ملے اچھا، پھر بھی الفاظ کا آپ کے جو ہے وہ اس پہ فرق پڑتا ہے. آپ کے کانفیڈنس پہ کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے اچھے ریمارکس سے. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ مزید کچھ ٹپس جو ہیں بعد میں ڈسکس کروں گا، اگر اس کی کوئی میں ایکسپلینیٹری ویڈیو بنائی تو. اچھا، نیکسٹ جو کی ہے وہ انشاءاللہ جلدی آ جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اس وقت تک اللہ حافظ.